أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لائق صد احترام استاد محترم، اس مجلس میں شریک میرے اپنے نوجوان بھائیوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، آج کی اس مجلس میں مجھے مختصر سے وقت میں دین اسلام سے متعلق ایک اہم اور بنیادی مسئلے پر گفتگو کرنی ہے، روشنی ڈالنی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ دین آسان ہے۔ انسان کی ایک طبیعت ہے کہ بہت سارے کام انسان محض اس ڈر سے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے کام جو انسان کی طاقت، اس کی استطاعت اور اس کے حدود اختیارات جو ہوتے ہیں اس کے دائرے کے اندر ہوتا ہے، لیکن آدمی ذہنی طور پر یہ چیز مان لیتا ہے کہ یہ چیز مشکل ہے، میرے لیے ناممکن ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر وہ کام واقعی معنوں میں انسان کبھی نہیں کر پاتا ہے۔ انسان کی طبیعت کی یہ جو خاصیت ہے، دین کے معاملے میں بھی یہی انسان کا مزاج اگر بن جاتا ہے تو پھر دین انسان کے لیے بہت مشکل بن جاتا ہے۔ آج دینی تربیت کی کمی، بچپن سے دین پر عمل پیرا ہونے، دینی احکام کی پابندی کرنے کی تربیت نہ دینے کے نتیجے میں، اور دوسری طرف دینی علم اور دینی معلومات کی کمی ہونے کی وجہ سے ایک عام آدمی کا یا عام لوگوں میں ایک بات یہ رواج پا گئی ہے یا یہ مشہور ہو گئی ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، دین پر چلنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حوالہ دینے لگتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ قرب قیامت ایک وقت وہ بھی آئے گا
کہ اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ کر چلنے والے کی مثال انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والے کی جیسی ہے. جس طرح جلتے انگارے کو ایک انسان اپنے ہاتھ میں پکڑے، یہ ایک بہت بڑی آزمائش، بہت مشکل ہے. بالکل اسی طرح دین پر عمل کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے. یہ نبی علیہ السلام کا کہا ہوا ہے، برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جس دور کے بارے میں کہی تھی، یہ وہ دور ہے جب اسلام اس قدر اجنبی ہو جائے گا کہ اسلام کا نام لینا مشکل ہو جائے گا. آج ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا نام لینا اس درجے میں مشکل ہو چکا ہے. نہیں، آج آپ کے پاس مسجدیں، آپ کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں آنے کوئی رکاوٹ نہیں بنتا ہے. آپ ایک دین پسند انسان بن کر جینا چاہتے ہیں، اکا دکا کہیں کچھ مشکل ہو تو ہو، ورنہ تو یہی دیکھا گیا ہے کہ دیندار لوگوں کو آج بھی پسند کرتے ہیں. دین پر عمل کرنے کا وہ جو مشکل ہونے کا زمانہ ہے، وہ دور ابھی اس وقت تک نہیں آیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جو بات میں آپ کے سامنے پہلے ہی مرحلے میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دین فی نفسی ہی آسان دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو عمل کرنے کے لیے انسانوں کے لیے آسان بنایا ہے. دین محمدی ایک آسان دین ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح الفاظ. ان دو باتوں میں فرق کرنا چاہیے. کسی مشکل دور میں، ایک وقت میں جب زمانہ بگاڑ کے اس مقام پہ پہنچے گا جہاں اللہ کا نام لینا بھی مشکل ہوگا، جہاں پہ اسلام کا نام لینا بھی مشکل ہوگا، وہ دور ہوگا جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا، اور وہاں دین پہ عمل کرنا بہت بڑی فضیلت والا کام ہوگا. لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فی نفسی ہی یہ دین بہت مشکل ہے، اور یہ وہ غلط فہمی ہے جو آج ہمارے اپنے معاشرے کے بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھی ہوئی. وہ سمجھتے ہیں کہ دین بہت مشکل ہے، دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور اس معنی میں مشکل سمجھتے ہیں کہ نہیں، اب ہم سے عمل نہیں ہو سکتا، ہم دین پہ عمل نہیں کر سکتے. یہ لوگوں کا ذہن بنا ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف تو جیسے بچپن سے دینی تربیت کا نہ ہونا، دوسری طرف دینی علم کی کمی، اور تیسری طرف زمانے اور حالات کے جو مسائل ہیں ان سے اتنا زیادہ مرعوب ہو جانا، ان کا اس قدر زیادہ اثر قبول کر لینا کہ ممکن کو بھی ناممکن تصور کر لینا، جو آسان ہے اسے مشکل تصور کر لینا، اور دین جو آپ کے مسائل حل کرنے والا ہے اسے خود ایک مسئلہ سمجھ لینا. یہ آج ہمارے اپنے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. حاضرین گرامی، آئیے آج آپ کے سامنے میں مختلف حوالوں سے اسی بنیادی مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دین اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بہت آسان بنایا ہے. نبی علیہ السلام سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، پوچھا گیا اللہ کے نبی ای الادیان احب الی اللہ، دین سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحنیفیت السمحہ، وہ دین جو دین حنیف ہو، جس میں بندہ مسلم ہو، فرما بردار ہو، سب کی طرف سے رخ موڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والا ہو، یکسوئی کے ساتھ دین پر عمل کرنے والا ہو. السمحہ، اور اس دین پر عمل کرنے کے معاملے میں سختی کی طرف مائل نہ ہو، نرم روی اس کے اندر ہو، اور دین کے آسان پہلو کو اختیار کرنے والا ہو. حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث مسند احمد ہی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے بھی ایک دوسری ترتیب سے بھی منقول ہے، دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج کرتے ہوئے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس بات پر بڑی تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، جو دین مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس دین کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف یکسو ہونا سکھاتا ہے. تو اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین بہت ہی آسان ہے. آپ اور میں اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو آسان بنایا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، اور یہ میری اور آپ کی ذہنی تربیت ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا دین پہ عمل کرنے کو کبھی مشکل نہ سمجھو، دین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان بنایا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا مطلب ہے ان باتوں کا، ان تعلیمات کا، قرآن کی اس آیت کا اور اس سے پہلے والے حدیث کے ٹکڑے کا؟ ایک بنیادی پیغام، ایک بنیادی ذہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو دے رہے ہیں، مجھ کو اور آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو کہ یہ جو دین ہے یہ دین تمہارے لیے آسان ہے اگر تم اس پر عمل کرنا چاہو۔ اگر تم اس پر عمل کرنا چاہو تو یہ دین تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے امتیوں کو پیغام ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو آسان کیسے بنایا۔ کیا واقعی معنوں میں یہ دین آسان ہے؟ ہم اور آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو کئی اعتبار سے آسان بنایا ہے، کئی ناحیوں سے اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے آسان، قابل عمل بنایا ہے۔ اس کے کئی حوالے، کئی ثبوت ہیں۔ میں شروعات سب سے پہلے اس پہلو سے کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں اس شریعت کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ شریعت عیسوی، شریعت موسوی یا اس سے پہلے والے ادیان میں جو احکام تھے، جو تعلیمات تھیں، جو ہدایات تھیں، ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو آسان بنایا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، آپ کے کام گنائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اس دنیا میں آ کر کیا کیا کام انجام دینے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی کا تعارف کروایا، اور آپ آ کر کیا کیا کام کروانے والے ہیں، کرنے والے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ ان اہل کتاب کے پاس جو بوجھ تھے اور جو بیڑیاں ان کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی، یہ نبی یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہ بوجھ اتارنے والے ہیں اور ان کے پیروں کی وہ بیڑیاں کھولنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی شریعت میں یا پچھلی قوموں میں جو بوجھ ان کے سروں پر تھا یا جو بیڑیاں انہوں نے اپنے پیروں میں ڈال رکھی تھی، نبی علیہ السلام نے آ کر ان بیڑیوں کو کھول دیا، اللہ کے نبی نے آ کر اس بوجھ کو اتار دیا۔ کیسے؟ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیے، بنی اسرائیل کا مزاج قرآن و سنت میں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں سرکشی والا مزاج تھا، خامخواہ کی باریکیاں تلاش کرنے والا مزاج تھا، اور معاملات کو اپنے لیے، خود کے لیے مشکل بنا لینے والا ان کا مزاج تھا۔ بلا وجہ کے سوالات کرتے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے۔ گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، کر دیتے، بات ختم ہو جاتی، لیکن اتنے سوالات کیے کہ قریب تھا کہ وہ جیسی گائے ان سے کہی گئی ویسی گائے ان کو ملتی ہی نہیں۔ اپنے لیے مشکلات بڑھانے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت ان کو دی، اس شریعت کے احکام بھی بہت مشکل تھے، بہت سارے احکام ان کے لیے مشکل تھے۔ ان سے غلطی ہوئی، قومی سطح کی غلطی ہوئی۔ توبہ کے لیے اللہ نے کہا کہ توبہ تمہاری اسی وقت قبول ہوگی جب تم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو قتل کر دیں، یعنی جو غلطی کرنے والے تھے ان لوگوں کو قتل کرو گے تبھی پوری قوم بنی اسرائیل کی طرف سے توبہ قبول کی جائے گی۔ اللہ نے توبہ کا معاملہ ان کے لیے بڑا مشکل رکھا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا معاملہ بڑا آسان رکھا۔ دنیا کا عظیم سے عظیم جرم بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑاؤ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔
पिछली उम्मतों में ये मामला था कि उनके कपड़ों पे गंदगी अगर लग जाती कहीं किसी हिस्से में तो वो कपड़े को धुल नहीं सकते थे, उतना कपड़ा उनको काट देना पड़ता था, काट के कपड़ा फेंक देते। ये उनको हुक्म था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए ये मशरू करार दिया, ये आसानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई कि कपड़ा धुल दिया जाए, नजासत जाइल कर दी जाए, पाक कर दिया जाए तो वह कपड़ा फिर काबिल इस्तेमाल होता है। आप देखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो शरीयत दी गई, शरीयत मोहम्मदी आसान शरीयत है पिछली शरीयतों के मुकाबले में। पिछली शरीयतों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने इसे आसान बनाया है और इसी आसानी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे अंदाज में भी बताया, समझाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यहूद की, नसारा की और मेरी उम्मत की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी कुछ मजदूरों को उजरत पर लेता है, सुबह से लेकर जोहर तक काम कराता है, उनको उजरत देता है। जोहर उसके बाद दूसरी कौम को लेता है, उनको जोहर से लेकर असर तक काम कराता है, उनको उनकी उजरत देता है। और फिर तीसरी कौम को असर से लेकर मगरिब तक उजरत पर लगाता है, जो सबसे कम दौरानिया होता है, सबसे कम वक्त होता है, और उनको दुगना अजर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो सुबह से लेकर जोहर तक अमल करने वाले यहूदी थे, जोहर से असर तक करने वाले ईसाई थे, जिनको उनकी मेहनत का फल तो अल्लाह ने दिया, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के साथ अल्लाह ने यह फजल का मामला किया कि असर से मगरिब तक आमिला के कलीलन, थोड़ा सा काम किया, लेकिन अल्लाह ने अजर खूब उनको अता किया है। ये क्यों? ताकि दीन पर अमल करने में आसानी महसूस, उजरत ज्यादा हो आदमी आसानी महसूस करता है, ज्यादा उजरत मिलने वाली हो मुश्किल काम भी आदमी अपने लिए आसान महसूस करता है। आप इस्लामी शरीयत पढ़कर देखें, तफसील में गए बिना पहली बुनियाद आप और मैं याद रखें कि बहैसियत उम्मत मोहम्मदिया के एक फर्द के हमें ये बात, ये नेमत हमें मालूम होनी चाहिए कि पिछली उम्मतों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने इस शरीयत को हमारे लिए आसान किया। और ऐसा भी हुआ कि पिछली उम्मत वालों ने कुछ अपनी तरफ से अपने ऊपर सख्तियां लाद ली। रहबानियत, अल्लाह ताला ने उन पर रहबानियत यानी दुनिया छोड़कर इबादत के लिए किसी वीराने में या खलवत कदे में चले जाना, किसी मस्जिद के कोने को पकड़ के बैठ जाना, दुनिया से ला ताल्लुक हो जाना, ऐसा हुक्म अल्लाह ताला ने पिछली शरीयत में नाजिल नहीं किया था। लेकिन इन लोगों ने दीनदारी का एक मेयार रहबानियत को बना लिया। अल्लाह ने कहा ठीक है, अगर तुम यही बनाते हो तो इसी पे पूरे उतर के दिखाओ। अल्लाह ने कहा फमा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा, इतनी मशक्कत कि दुनिया में रहो, दुनिया से कोई ताल्लुक ना हो, एक मुस्तकिल मुजाहदा तुम्हें करना पड़े, उन लोगों ने अपने ऊपर लाद लिया, उसका हक अदा न कर सके। अल्लाह ताला ने कहा हमने उम्मत मोहम्मदिया पर ऐसा कोई हुक्म लागू नहीं किया। हमने तो उम्मत मोहम्मदिया से ये कहा है कि तुम इबादत मस्जिद में जो करने की है वो मस्जिद में करो, लेकिन तुम्हारी अपनी तिजारतें भी तुम अपनी इबादत बना सकते हो, तुम्हारा अपना रोजमर्रा का मामूल जो होता है उसे भी तुम इबादत के दर्जे में ले सकते हो। हत्ता कि अल्लाह के नबी ने कहा तुम में से कोई अपनी बीवी से अपनी जरूरत पूरी करता है उसे भी अजर का जरिया बना सकता है, तुम में से कोई अपनी बीवी के मुंह में लुकमा रखता है उसे भी अजर का जरिया बना सकता है। दीन को अल्लाह ताला ने आसान किया। पिछली पिछली उम्मतों ने रहबानियत को जिस तरह बुनियाद बनाया हुआ था कि रहबानियत ही के रास्ते अल्लाह ताला की कुर्बत मिलती है, अल्लाह ने उसके मुकाबले में इस शरीयत में यह आसानी रखी। कहा कि नहीं, पिछली शरीयत के मुकाबले में तुम्हारे लिए आसानियां दी हैं कि तुम जहां रहो वहां अल्लाह की शरीयत के अहकाम की पाबंदी कर लो, दीन तुम्हारे लिए आसान है, जन्नत का रास्ता आसान है, अल्लाह से तकर्रुब हासिल करना आसान है, अल्लाह ताला से नजदीकी बढ़ाना तुम्हारे लिए आसान है। अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों के मुकाबले में इस उम्मत को दी हुई शरीयत को आसान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उअतीतु खम्सन लम युअतहुन्ना अहदुन क़ब्ली, मुझे 5 चीजें ऐसी दी गई जो मुझसे पहले किसी और को नहीं दी गई। उनमें से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी गिनाया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कहीं भी रुए जमीन के किसी भी इलाके में अगर नमाज का वक्त होता है और जमीन पर पानी हो तो पानी, नहीं तो वही मिट्टी तुम्हारे लिए तयम्मुम का जरिया बना दी जाएगी और तुम पाकी वहीं से हासिल करके वहीं नमाज पढ़ लो। ये शरीयत मोहम्मदी की आसानी, इससे पहले कहीं आसानी नहीं थी। इबादत को उसके वक्त पर उसके तरीके के मुताबिक उसी जगह अंजाम देना जरूरी था जहां अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों के लिए फर्ज करार दिया था। इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने यह आसानी रखी कि तुम जहां रहो, सफर में हो,
تجارت میں ہو، جہاں ہو وہاں تم نماز کا وقت ہونے کے ساتھ وضو کر کے، پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے وہیں کے وہیں تم نماز ادا کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، یہ جائزہ کافی طویل ہوگا اگر اس ناحیے سے دیکھا جائے کہ پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ کو کس قدر آسان کیا، لیکن یہ پہلا پہلو ہے جو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین ہمارے لیے آسان کیا۔ دین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کیا، پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں آسان شریعت محمدیہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی۔ یہ پہلا اعتبار۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دین کو اللہ نے اور ایک دوسرے ناحیے سے بھی آسان کیا ہے، اور وہ آسانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا، جو نبی ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس نبی نے بندگی کے مشکل راستے کے مقابلے میں ہمیشہ آسان راستہ پسند کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت یوں کی کہ دو راستے اگر ہیں، دونوں کے دونوں جائز ہیں، تو جس راستے میں آسانی ہو وہ راستہ تمہیں اپنانا چاہیے۔ یہ اسلامی شریعت میں نبی علیہ السلام نے مجھ کو اور آپ کو سکھلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ احسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالواسطہ انعام ہے کہ ہم اور آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے دین کے نام پر اگر دو راستے ہیں تو ہمیشہ آسان راستے کو پسند کرنے کا حکم دیا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، کہ نبی علیہ السلام کو جب کبھی دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو میں سے جو آسان آپشن ہوتا، آسان راستہ ہوتا، اسے اپنا لیا کرتے تھے۔ دیکھیے، عام طور پر دینداری کا مزاج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سختی ہونی چاہیے، آدمی کے اندر زیادہ مشقت ہونی چاہیے، جس کام میں جتنی مشقت ہو اس کو پسند کرنا چاہیے۔ نہیں، اسلام کی نظر میں ایسا نہیں ہے۔ میں اس کی وضاحت آئندہ کروں گا کہ مشقت کہاں پسندیدہ ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں اختیار تمہیں ہو وہاں ہمیشہ آسان راستہ تمہیں پسند کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی شریعت میں آپ دیکھیں کتنی مثالیں آپ کو اس کی ملتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو مسواک بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو مسواک کرنے کی ترغیب دلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، اور دوسری روایت میں عند كل صلاۃ، کہ اگر میری امت کے مشقت میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہوتا، اندیشہ نہ ہوتا، تو ہر وضو یا دوسری روایت میں ہر نماز کے وقت میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی اللہ کے نبی کو پسند ہے، اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ امتی ایسا کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک عبادت کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک جماعت نماز پڑھتی ہے، دوسری جماعت نماز پڑھتی ہے، رمضان کا مسئلہ، نماز تراویح کا مسئلہ۔ تیسری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک کے بعد دو کے بعد تین اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر رات میں باہر نکل کے عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے تو بہت انتظار کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہارے شوق کا اپنی جگہ، لیکن تمہارے شوق کو دیکھ کے مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے شوق کو دیکھ کر یہ نماز تم پہ فرض نہ کر دی جائے۔ یہ آسان پسندی ہے نبی علیہ السلام کو۔ جہاں اختیار شریعت اسلامیہ میں دیا گیا وہاں آپ نے ہمیشہ آسان کام پسند کیا، مشکل پسند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں تھے۔ جہاں اختیار ہوتا وہاں آسانی اللہ کے نبی پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مثالیں آپ دیکھیں۔ نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے۔ طویل واقعہ آپ جانتے ہیں، 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی قوم ان کو نہیں نبھا سکے گی، جائیے ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، واپس لوٹ کر جائیے اللہ تعالیٰ سے مزید آسانی تخفیف طلب کیجئے۔ اللہ کے نبی ایک کے بعد ایک 5 نمازیں گھٹاتے 5 نمازوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹا لائے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کے لیے مشکل نہیں تھی وہ چیز، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو امت کے لیے آسان بنانا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ پیغام، یہ دین امت کے لیے آسان رہے۔ نبی علیہ السلام نے شریعت اسلامیہ میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہمیشہ ہم اور آپ
آسان پسندی کا مزاج اپنا ہے. اور ساتھ ہی شریعت اسلامیہ میں ایک اور پہلو بھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تشریع ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار جب بھی دیا جاتا تو شریعت کے مسئلے کے طور پہ آسان کام کو منتخب کرنا، اس کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ کا ایک اور مسئلہ بھی. وہ کیا ہے؟ اسلامی شریعت میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں. اسلامی شریعت نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں، تفصیل کے ساتھ اسلام نے بیان کی. لیکن ساتھ میں رخصتوں کا ایک باب اسلامی شریعت نے دیا ہے. رخصت کیا ہے؟ حضر میں آدمی 4 رکعت نماز پڑھے گا، لیکن سفر میں رخصت یہ ہے کہ بندہ 2 رکعت نماز قصر کر کے پڑھے. نبی علیہ السلام نے سفر میں روزہ رکھنے کی چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے. آدمی پر روزہ فرض ہے روزہ رکھنا، لیکن اگر وہ سفر میں رہتا ہے تو سفر میں روزہ چھوڑ کر بعد میں وہ قضا بھی کر سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے سفر میں جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو ظہر کو عصر کے ساتھ یا عصر کو ظہر کے ساتھ، مغرب اور عشاء کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے. اسلامی شریعت میں یہ پہلو بھی ہے آسانی کا کہ اس دین کے اندر انسانوں کے حالات کے اعتبار سے، اس کی بیماری، اس کے اپنا سفر، اس کے اپنے مسائل مشکلات کے اعتبار سے اسلامی شریعت نے دینی احکام پر عمل پیرا ہونے کے باب میں رخصتیں دی ہیں. اور رخصتیں نہ صرف دی ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا سے کہ کہا کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو اپنائے تب بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی خوش ہوتا ہے جس قدر زیادہ عزیمت والے کام کرتے ہوئے دیکھ کر بندے کو اللہ تعالیٰ خوشی محسوس کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندے کا رخصتوں کو اپنانا اللہ کے نزدیک محبوب ہے جیسے عزیمت والے کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں. یہ اسلامی شریعت کی آسانی نہیں تو اور کیا ہے کہ جہاں جہاں مشکلات آتی ہیں وہاں وہاں آپ کے سامنے رخصتیں آ جاتی ہیں. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے فقہا کے پاس یہ قاعدہ ہے، المشقۃ تجلب التیسیر کہتے ہیں. المشقۃ تجلب التیسیر، کہ جب کبھی مشقت جو شریعت کی نظر میں معتبر ہے وہ آ جاتی ہے تو خود بخود وہ آسانیاں لے آتی ہے. یعنی شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے، یہ مرونت رکھی ہے، فلیکسیبلٹی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ جہاں مشکلات آتی ہیں جو شریعت کی نظر میں مشکل ہیں، معتبر ہیں، وہاں شریعت خود آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرنے لگتی ہے. سبحان اللہ. ان آسانیوں کا، یہ رخصتوں کا آخری مقام تو وہ بھی ہے کہ خنزیر جیسا جانور جو حرام ہے اگر انسان کو کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہ ہو، جان جانے کا اندیشہ ہو، تو اسلام نے کہا ہے کہ جب تک جان بچانا کے لیے ضروری ہو تب تک اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا جاتا ہے. یہ اسلامی شریعت کے اندر آسانی کا پہلو ہے جو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. حاضرین گرامی، میرے بچے کچھ وقت میں آپ کے سامنے کچھ اور اہم باتیں بھی رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تفصیل میں گئے بنا بات کو میں آگے بڑھا لے جاتا ہوں. دین آسان ہے، اس کا ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ دیکھیے اسلامی شریعت کے احکام بہت سارے احکام ہیں، لیکن اگر آپ ان احکام میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو فرائض اور واجبات کے درجے کے احکام ہیں وہ کم ہیں. جو مستحبات ہیں، نوافل ہیں، سنت جن کو ہم کہتے ہیں وہ زیادہ ہیں تعداد کے اعتبار سے. اسلامی شریعت نے یہ کہا ہے کہ جو واجبات ہیں ان کی پابندی ہم اور آپ کو کرنی پڑے گی، اور اس میں جو مشقت ہوتی ہے اس مشقت کے سلسلے میں بھی اسلامی شریعت نے یہ بتا دیا ہے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مشقت نہیں رکھی. آپ میری بات کو پھر سے سمجھیں. اسلامی شریعت کے جو تفصیلی احکام ہیں بہت سارے ہیں. ان احکام میں کچھ واجبات اور فرائض ہیں، زیادہ تر مستحبات اور نوافل کے درجے کے کام. نوافل کے درجوں کے سلسلے میں ہم آئیں گے، لیکن پہلے فرائض اور واجبات کی بات کریں. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ اسلام نے یہاں مشقت یہاں بھی اس کا لحاظ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں بیان فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اتنے ہی کا مکلف کرتا ہے جتنی اس کی استطاعت ہے. سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ سے امام بغوی نے اپنی تفسیر کے اندر
اپنی تفسیر کے اندر امام بغوی نے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑی پیاری بات یہاں نقل کی، اس آیت کی شرح کا تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ والی آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا، کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ابن عیینہ نے کہا دو لفظ ہیں شریعت اسلامیہ میں، ایک ہے طاقت اور دوسری چیز ہے وسعت۔ کا طاقت کا درجہ وہ ہے کوشش کی انتہا، طاقت جو ہے وہ کوشش کی انتہا، اور وسعت ہے جو آدمی اپنی واجبی درجے کی محنت کر کے جو کام کر لے، یعنی طاقت سے ذرا کم تر درجہ وسعت کا درجہ ہوتا ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے ان کا یہ قول نقل کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یہ بتلاتا ہے کہ جو واجبات اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر واجب قرار دیے ہیں یہ انسان کی طاقت سے اور بھی کم ہیں، طاقت سے بڑھ کر بھی نہیں، طاقت کے برابر بھی نہیں، طاقت سے کم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے واجبات انسان کی طاقت سے کم رکھے ہیں، یعنی انسان اس سے زیادہ واجبات کو برداشت کرنے کا متحمل ہے، لیکن اللہ نے انسان کی طاقت سے کم واجبات انسان پر رکھیں، فرائض رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی آسانی کا پہلو ملحوظ رکھا، امت محمدیہ کو دی گئی شریعت میں آسانی کا لحاظ رکھا، اور یہاں بھی اللہ تعالی نے انسانوں کو مشقت میں مبتلا ہونے نہیں دیا۔ اسی لیے اس آیت میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ربنا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، جس کی طاقت ہمیں نہیں ہے اس کا ہمیں مکلف نہ کر، وہ ذمہ داری ہمارے اوپر نہ لاد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دعا کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی اس دعا پر کہا قد فعلت، ہاں میں نے تمہاری اس دعا کے مطابق ہی تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے واجبات اور فرائض ہیں شرائط میں کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، اس کی باریکی کے ساتھ انسان کی استطاعت میں ہے، انسان کی طاقت ان واجبات سے زیادہ ہے، لیکن اللہ نے اس سے کم ہی انسان کو پابند کیا ہے۔ یہاں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی شریعت نے آسانی کے پہلو کو غالب رکھا ہے، انسان کی طاقت بھر اسے نچوڑنے کے کام نہیں کیا ہے، انسان کی طاقت بھر اسے مکلف کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اس کی طاقت سے تھوڑا نیچے ہی اللہ تعالیٰ نے اس پر فرائض واجب کیے ہیں۔ اور جہاں تک مستحبات کی بات ہے، مستحب درجے کے کام ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب درجوں کے سلسلے میں یہ حکم دیا ہے کہ انسان مستحب کام کرے، جتنے زیادہ مستحب کام کرے گا اتنے اونچے درجے اللہ کے پاس پائے گا۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے فرائض کے بعد مستحبات میں آگے بڑھے، لیکن مستحبات پر بھی عمل آدمی اتنا کرے جتنی اس کے اندر طاقت ہو، دین کو اپنے اوپر بوجھ نہ بنا لے، مستحب درجے کے کام بھی وہاں تک کرے جہاں تک انسان کی طبیعت ساتھ دیتی ہے، اس کا جسم ساتھ دیتا ہے، اس کے اپنے حالات ساتھ دیتے، وہاں تک کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے اوپر بوجھ بنا لے، چند دن کرے، بوجھ محسوس ہو، پھر پوری طرح چھوڑ دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 حوالے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی وہی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ آپ نے تفصیل سنی کیا کہ کس اعتبار سے آسان، کہ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اب اگر کوئی دین سے مقابلہ کرنا چاہے، میں پورے دین پہ عمل کر کے دکھاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو، میں تو کوئی چیز مجھ سے چھوٹنے نہیں پائے گی، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے تم دین پہ غالب نہیں آ پاؤ گے، سارے دین کا احاطہ نہیں کر پاؤ، دین تمہارے سر پر مسلط ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں نماز اور نماز کے مستحبات کتنے کچھ ہیں، ذکر و اذکار اس کے مستحبات کتنے، اللہ کی راہ میں جہاد اور اس کے مستحبات کتنے ہیں، علم کے مستحبات کتنے۔ کوئی آدمی کہے میں ساری چیزوں کو اپنے اندر مکمل اپنا لوں گا، نہیں کر پائے گا۔ وَلَن يَشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اللہ کی توفیق سے جہاں جس وقت جو نیکی کرنے کا موقع آتا ہے غنیمت جان کے اسے کر لے جاؤ، لیکن اتنا بھی نہ کرو کہ تم ایک طرح سے دین سے مقابلہ کرو، دین تم پر غالب آ جائے گا، تم دین پہ غالب نہیں آ سکے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، کوشش کرو جہاں تک ہو سکے تمہاری استطاعت کے مطابق قریب تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ کمال تک نہیں پہنچ پاؤ گے، لیکن کمال کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کی چھت سے ایک رسی بندھی ہوئی لٹک رہی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ حضرت زینب ہیں، قیام کرتی، لمبی لمبی نماز پڑھتی ہیں، یہاں تک کہ کھڑی نہیں ہو سکتی، جب کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے یہ رسی پکڑ کر اپنے آپ کو ایک طرح سے کھڑنے پر مجبور کرتی ہیں، اس طرح لمبا قیام کرنا چاہتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسی کھول دو، رسی کھول دو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہا دیکھو عبادت اتنی کرو جتنی طاقت تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جتنی طاقت اللہ نے دی ہے اتنی عبادت کرو، اتنا نہ کرو. دوسری ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک خاتون کا تذکرہ چلا ہمارے درمیان، اس کی راتوں کی عبادت کے بڑے چرچے تھے، بہت عبادت کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ عبادت کے معاملے میں مثال بن گئی لوگوں کے لیے. نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو عبادت کے سلسلے میں میانہ روی ایسی اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے چند دن کرو اور چھوڑ دو. اگر ایسا ہوا تو اللہ بھی اس وقت تک بیزار نہیں ہوتا جب تک تم خود عبادت سے اللہ تعالیٰ سے بیزار نہ ہو جاؤ. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو ایک بات سکھاتی ہے کہ مستحبات میں کوشش کرو آگے بڑھنے کی، لیکن طاقت اتنی رکھو جتنی تمہاری طاقت. ایک تیسری روایت میں صحیح بخاری و مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نفل نماز پڑھ رہے ہو، قیام کر رہے ہو، اگر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے تو پھر عبادت چھوڑ کے سو جاؤ، لیٹ جاؤ، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ. نفل عبادت کر رہے ہو، فرائض تو فرائض ہیں کرنے پڑیں گے، لیکن اس کے بعد نفل عبادتوں کا معاملہ ہے تو تمہیں اونگتے ہوئے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو سکتا ہے نیند میں جا کر تم استغفار کرنا چاہو، توبہ کرنا چاہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بجائے اپنے حق میں کہیں بددعائیہ کلمات نہ کہہ بیٹھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا یہ پہلو مثالیں بہت ساری ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہاں بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کی نظر میں تارک الدنیا ہو کر، دنیا چھوڑ کر دیندار بننا یہ دینداری کا معیار نہیں. دین دنیا میں رہ کر دیندار بنے رہنا یہ اسلامی شریعت کی نظر میں دینداری کا معیار ہے. حاضرین گرامی، یہ کچھ باتیں ہیں جو مجھے آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھنی تھی کہ دین آسان. گفتگو کے اخیر میں دو بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات، یہ بات یاد رکھیں، ہمارے سماج میں یہ جو نبی علیہ السلام کی بات ہے کہ ان الدین یسر، دین آسان ہے، اس کا ایک غلط مفہوم بھی بہت رائج ہے. وہ کیا ہے؟ جہاں کہیں مشکل پیدا ہوئی لوگ اپنے طور پر آسانیاں تلاش کر لیتے ہیں، اپنے طور پر فیصلہ لے لیتے ہیں، اپنے طور پہ آسانیاں تلاش کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی ٹوکے بولے ایسا کرنا درست نہیں، کہتے نہیں دین بہت آسان. نہیں، ایسا نہیں ہے. دین آسان ہے، اپنی تعلیمات کی روشنی میں آسان ہے. آپ کی مشکل کا حل اسلامی شریعت نے دے دیا ہے، آپ اپنی مشکل کا حل وہاں سے لیتے ہیں تو پھر دین آسان ہے. لیکن مشکل کا حل آپ من چاہا نکال لیں، اپنی طرف سے بنا لیں اور کہیں دین آسان ہے، تو پھر یہ دینداری نہیں، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ دین آسان ہے کہ یہ جملہ بہت سارے لوگوں کے لیے زبان زد خاص و عام ہے، لوگوں کی زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے. مثال کے طور پر آج دیکھیے لوگ سودی معاملات میں داخل ہیں، لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی سود سے بچو، کہتے ہیں کہ دین آسان ہے، اتنا مشکل ہے آج سود سے بچ کر کاروبار کرنا مشکل ہے، دین آسان ہے، فکر مت کرو. لوگوں سے کہا جاتا ہے بھائی تم با جماعت نماز کی پابندی کرو، لوگ کہتے ہیں دین آسان ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دین آسان ہے اپنی تعلیمات کے اندر، یعنی دینی تعلیمات آسان ہیں، اور کون سی مشکل معتبر ہے شریعت کی نظر میں اسی کے اعتبار سے شریعت نے خود آسانی دے دی ہے، اس حساب سے دین آسان ہے. آپ اور میں اگر اپنے طور پہ کہیں گے دین آسان ہے، پھر تو دین نہیں رہ جائے گا، بازیچے اطفال لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا ہو جائے گا، لوگ کھلواڑ بنا لیں گے. یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کے اندر عام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور دوسری بات جس پر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ بھائیو، دین آسان ہے اس کے لیے جو دین سیکھے، اور دین مشکل ہے اس کے لیے جو دین سیکھے بنا دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے.
آپ یقین کریں اس دینی علم کو سیکھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، یعنی اس کو پتا ہوتا ہے کہ دین نے کہاں آسانیاں دی ہوئی ہیں۔ ابھی جو بات میں نے کئی لوگ من مانے طریقے سے آسانیاں تلاش کر لیتے ہیں، دینی علم حاصل کرنے والے کے سامنے شریعت کی دی ہوئی رخصتیں، شریعت کی بیان کردہ آسانیاں، شریعت کی دی ہوئی چھوٹ، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جو آدمی دین جس قدر زیادہ سیکھتا ہے اسی قدر زیادہ اس کے لیے دین آسان ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ صحیح علم آپ کے لیے عمل کی راہیں آسان کرتا ہے۔ آپ عمل کو آسان محسوس کرنا چاہتے ہیں تو پھر صحیح علم حاصل کرنے پر محنت کریں۔ مجھے زیادہ کچھ اور نہیں کہنا ہے، کافی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ بنیادی پیغام یہ دینا ہے کہ اس ذہن سے چھٹکارا پائیں کہ یہ دین بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے یہ مان لیا کہ یہ دین مشکل ہے، یہ زندگی بھر مشکل ہی رہے گا، کبھی آپ اور میں اس راہ پہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ لیکن جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ان الدین یسر، دین آسان ہے، اور اس کا صحیح مفہوم ہمیں معلوم ہوگا، پھر عمل کرتے ہوئے ایک ترغیب ملے گی، ایک شوق پیدا ہوگا، ایک جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر امٹ کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی ان آسانیوں کو سمجھنے، جاننے اور ان پر عمل پیرا ہونے اور ان کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی ایک ایک بات کو ہمارے اور آپ کے لیے آسان بنائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔